ظاہر الدین بابر کی زندگی ایک شاندار داستان ہے جس میں بہادری، حکمت عملی اور حکمرانی کی بے مثال مثالیں موجود ہیں۔ بابر نہ صرف ایک عظیم فاتح تھے بلکہ ان کی حکمت اور بصیرت بھی تاریخ کے صفحات پر سنہری حروف سے لکھی گئی۔ بابر کا پورا نام ظاہر الدین محمد بابر تھا اور وہ 14 فروری 1483 کو مغل سلطنت کے بانی تیمور کے پوتے اور چنگیز خان کے پوتے کی حیثیت سے فرگانہ، موجودہ ازبکستان، میں پیدا ہوئے۔ ان کے بچپن کا آغاز جنگوں اور سیاسی سازشوں کے ساتھ ہوا۔ بابر کے والد شیخ مرزا کی وفات کے بعد بابر نے صرف 12 سال کی عمر میں فرگانہ کی سلطنت سنبھالی، لیکن اسے بہت جلد ایک طاقتور دشمن، شیبہ خان، نے چھین لیا۔ بابر کی زندگی کا یہ ابتدائی دور بہت کٹھن تھا، مگر ان مشکلات کے باوجود ان کی ہمت ٹوٹی نہیں۔ انہوں نے اپنی سلطنت کی بازیابی کے لیے کئی جنگیں لڑیں اور مختلف علاقوں میں فتوحات حاصل کیں۔ ان کی زندگی کا ایک اہم سبق یہ تھا کہ کسی بھی عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگن، جرأت اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بابر کی جنگی مہارت اور فیصلہ کن حکمت عملی نے انہیں اپنے وقت کا عظیم فاتح بنا دیا، مگر ان کے ذہن میں ہمیشہ ہندوستان پر حکمرانی کا خواب تھا۔ بابر کا ہندوستان پر حملہ ایک طویل منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ 1524 میں بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا اور یہاں آ کر اس نے اپنی فوجی حکمت عملی کا استعمال کیا۔ 1526 میں بابر نے دہلی کے آخری سلاطین لودھی خاندان کے سلطان ابراہیم لودھی کو پانی پت کی پہلی جنگ میں شکست دی۔ اس جنگ میں بابر کی فوج نے توپوں اور جدید جنگی ہتھیاروں کا استعمال کیا، جو اس وقت ہندوستان میں نیا تھا۔ اس تاریخی فتح کے بعد بابر نے دہلی کی تخت پر قبضہ کر لیا اور مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ پانی پت کی یہ جنگ بابر کی زندگی کا سنگ میل ثابت ہوئی کیونکہ اس نے نہ صرف ایک طاقتور سلطنت قائم کی بلکہ ہندوستان میں مغل حکمرانی کے دروازے بھی کھولے۔ بابر کی جنگی حکمت عملی اور اس کے جدید جنگی ہتھیاروں کا استعمال اس کی فتوحات کا اہم سبب تھا۔ پانی پت کی جنگ میں بابر نے توپوں کا استعمال کیا، جو اس وقت تک ہندوستان کی جنگوں میں استعمال نہیں کی گئی تھیں۔ بابر کی فوج میں تیر اندازی، تلوار بازی اور جدید فوجی حکمت عملیوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ، بابر نے دشمن کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے چھاپہ مار جنگ کی تکنیکیں بھی استعمال کیں، جس سے وہ اپنے دشمنوں کو پراگندہ کرنے میں کامیاب رہا۔ اس جنگ میں بابر کی فوج کی فتوحات نے ثابت کیا کہ وہ نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار ہیں بلکہ ایک بصیرت رکھنے والے حکمران بھی ہیں۔ بابر نے ہندوستان میں اپنے اقتدار کے بعد مغل سلطنت کے قیام کے لیے مختلف اصلاحات کیں۔ بابر نے اپنے دربار میں علم و ادب کو فروغ دیا اور مختلف محققین، شاعروں اور فنون کے ماہرین کو اپنے دربار میں مدعو کیا۔ بابر خود بھی ایک شاعر اور تاریخ دان تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات کو بابرنامہ کے نام سے لکھا، جو ان کی خود نوشت ہے اور ہندوستان کی تاریخ پر ایک اہم دستاویز ہے۔ بابر نے اپنی سلطنت کے انتظامی امور کو بہتر بنانے کی کوشش کی، اور ان کے دور میں عدلیہ اور معیشت میں کچھ اصلاحات کی گئیں۔ بابر کی حکومت نے ہندوستان میں مغلیہ فنون و ثقافت کا آغاز کیا، اور اس کی حکمرانی نے ہندوستانی فنون، فن تعمیر اور موسیقی کو ایک نیا رنگ دیا۔ ان کے دربار میں آنے والے مختلف فنون کے ماہرین نے مغلیہ طرزی تعمیر کی بنیاد رکھی، جس کا اثر آج بھی ہندوستان کے مختلف تاریخی مقامات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بابری مسجد، جو بابر کے دور میں تعمیر ہوئی، ہندوستانی فن تعمیر کی ایک اہم علامت بن گئی۔ اس کے علاوہ، بابر کی حکومت میں نہ صرف فنون اور تعمیرات کی اہمیت تھی بلکہ اس نے حکومت کے نظام میں بھی بہتری لانے کی کوشش کی۔ بابر نے 1530 میں اپنے بیٹے ہمایوں کو اپنا جانشین مقرر کیا اور 26 دسمبر 1530 کو انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ہمایوں مغل سلطنت کا حکمران بن گیا، اور ہمایوں نے بابر کے مشن کو آگے بڑھایا۔ بابر کی وفات کے بعد بھی اس کا نام ہندوستان کی تاریخ میں ایک عظیم فاتح کے طور پر زندہ رہا۔ اس نے ہندوستان میں ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی،
جو بعد میں اس کے بیٹے ہمایوں اور پوتے اکبر کے دور میں اپنے عروج کو پہنچا۔ بابر کی حکمت عملی، جنگی مہارت، اور اپنے دربار میں علم و ادب کو فروغ دینے کی کوشش نے اسے ہندوستان کی تاریخ کے اہم ترین حکمرانوں میں شامل کیا۔ بابر کی وراثت نہ صرف اس کی فتوحات پر مبنی ہے، بلکہ اس کی حکمرانی کے دوران ہندوستان میں جدید حکمرانی اور ثقافت کا آغاز ہوا۔ اس کے دور میں ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، جو بعد میں اس کے بیٹے ہمایوں اور پوتے اکبر کے دور میں اپنے عروج کو پہنچا۔ بابر کی حکمت عملی، جنگی مہارت، اور اپنے دربار میں علم و ادب کو فروغ دینے کی کوشش نے اسے ہندوستان کی تاریخ کے اہم ترین حکمرانوں میں شامل کیا۔ اس کا نام ہمیشہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک عظیم فاتح اور حکمران کے طور پر زندہ رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں۔